اینی آدھے جو تیرے جواب ٹھیک ہے اے لفظ جڑا آدھے او رب ذوالجلال ہے. یعنی سوال فرشتے کی دے جواب مردے دیتے اناؤنسمنٹ اتو تھے اعلان اتو تھے صدقتا عبدی میڈا بندہ سچے میڈے بندے سچ آکھے. اس بات کو ذہن دے ایک گوشے وچ رکھ کے حدیث دا دوجا حصہ ذرا سنو تے والا میں بات سمجھاواں. اگر مرن والا مومن نہ ہوئے تے حالت ایمان تے موت نہ ہی ہوئے یہ منکر نکیر ہوں دی قبر چاندن پوچھتن من ربو کا آدھے ہا لا ادری افسوس میں نہیں جانتا. او پوچھتن مادینوں کا اے آدھے ہا لا ادری افسوس میں نہیں جانتا. اور ولا پوچھتن من نبیوں کا دس نبی تیرا کون ہے آدھے ہا لا ادری افسوس میں نہیں جانتا. تا اللہ والوی اناؤنسمنٹ اللہ کی تے آواز اتو آئی ہے اللہ فرمیدے ہوا کذابن اے جھوٹ ہے. جبکہ پچھلی دفعہ چاہی صدقتا عبدی میرے بندے سچا کے اتنا کیا جواب ہے اللہ نے اتنا کیا فرمائے ہوا کذابن تو توجہ نہیں تھی نہیں پہ جڑے بندے جواب ٹھیک لیتے انہیں واسطے حکم تھے صدقتا عبدی میرے بندے سچا کے تے جائے جواب ٹھیک نہیں لیتا انہیں واسطے فرمایا ہوا کذابن ایک کوڑا ہے. اللہ چاہے تیرا بندہ کہنی تو آکے آجا کذابن عبدی میرا بندہ کوڑا ہے. اللہ فرمائے نا جڑا کوڑا ہے نا وہ تو میرا بندہ ہے ہی کہنا تے جڑا سچا ہے وہ دھرتی تے ہووے تا میرا ہے دھرتی تے وچ ہووے تا وال بھی میرا ہے. دھرتی دے اتنے سچے کیڑے ہیں تاباب زی وقار میں تا نکا جیاں خادمہ جماعت آل سنت دا لیکن میری جماعت دے اندر داتالی حجمیری بہت ہے. میری جماعت دے اندر خواجہ معین الدین اجمیری بہت ہے. میری جماعت دے اندر بابا فرید بہت ہے. میری جماعت دے اندر قبل عالم مہاروی بہت ہے. میری جماعت دے اندر حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ بہت ہے. میری جماعت دے اندر حضرت سیدنا امام حسن بصری بہت ہے. میری جماعت دے اندر اللہ اکبر سردار تے آقا و مولا حضرت جناب علی المرتضی شیر خدا ہے اور مولا علی المرتضی تربیت یافتہ ہے رسول اللہ دے تے رسول اللہ تربیت یافتہ ہے رب ذوالجلال دے. اس واسطے آباب زی وقار برملا میں آدم کہ دنیا کائنات دے اندر سچی جماعت وہ ہے جینا ہاتھ مولا علی دے ہاتھ دے وچ رلے بالواسطہ. اور میں پوچھتا بھئی میرا ہاتھ مولا علی دے ہاتھ نال کیویں رل دے میں اشارہ دینا اگر ایویں کہیں دا ہاتھ مولا علی دے ہاتھ تک پہنچ ونجے او بندہ سچا ہے تے جینا ہاتھ کھڑ ونجے بندہ کوڑا ہے. میرا ہاتھ تے حضور قبلہ پیر سید حافظ قمر الدین شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ دے ہاتھ وچ انہاں دا ہاتھ تے حضرت بابو جی دے ہاتھ وچ بابو جی دا ہاتھ تے مہر علی شاہ دے ہاتھ وچ مہر علی شاہ دا ہاتھ تے شاہ شمس الدین سیالوی دے ہاتھ وچ انہیں دا ہاتھ تے حضرت خواجہ پیر پٹھار دے ہاتھ وچ انہیں دا ہاتھ تے قبلہ عالم مہاروی دے ہاتھ وچ انہاں دا ہاتھ تے خواجہ فخر جہاں دے ہاتھ وچ بھلا اے ہاتھ ٹردا ٹردا حضرت موجود چشتی دے ہاتھ وچ بھلا اے ہاتھ حضرت حاجی محمد شریف دے ہاتھ وچ بھلا حضرت عثمان ہرونی دے ہاتھ دے اندر بھلا اے ہاتھ ٹردا ٹردا غوث العظم دے ہاتھ دے اندر تے غوث العظم دا ہاتھ تے حضرت مولا علی دے ہاتھ دے اندر تے مولا علی دا ہاتھ تے نبی دے ہاتھ دے اندر تے سونے نبی دا ہاتھ اے ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اللہ فرمائے خبردار نبی دا ہاتھ بیا نہیں میرا ہاتھ بیا نہیں جنا نبی دا ہاتھ میں رب دا ہاتھ ہے جنا رب دا ہاتھ ہے وہ نبی دا ہاتھ ہے. پتہ چلا ہک دے دم سکے جنا ہک کو ڈو کر جانے وہ کافر. اس واسطے او بندہ سچا ہے جڑا دھرتی دے اوتے یہ دھرتی دے وچ مسند امام اعظم ابو حنیفہ دے اندر حدیث مبارک ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے جڑے ویلے قیامت دلی ہو سی جنتی جنت تے چلے ویسے جہنمی جہنم میں چلے ویسے تے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت دے وچ بیٹھا ہو سا ایک بندہ جہنم دے قید خانے وچ بند ہو سی
جہنم دے قید خانے جہنمی جہنم دے قید خانے بند ہے، لیکن جہنم دے وچوں سڈ بریندا پہ یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، سڈ مریندا پہ اچا اچا۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین بارگاہ خدا بندی وچ عرض کرے سن، یا اللہ جڑا بندہ جہنم وچ 1000 سال تو سڈ مریندا پہ، کتنا عرصہ؟ 1000 سال گزر گئے جہنم میں سڑتا پہ، لیکن اللہ تیرا نا کھننا نہیں سی چھوڑا۔ ان دی آواز اتنا درد ہے کہ میں جبرائیل دا کلیجہ پھٹ دے۔ اللہ مہربانی فرما، تیرے خزانے میں کوئی کمی تک ہے نہیں، ہیکو تا بخش دے جڑا تے کو ول ول سجدہ پہ تے 1000 سال تھی گئے، گویا تیری رحمت کرے مایوس نہیں تھیا، مولا ہیکو بخش دے جا تیری رحمت میں کوئی کمی تک ہے نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی سے فرمیدن سر سجدے وچ رکھ سے، اللہ تعالیٰ فرمائے سی جبرائیل تو میرا محبوب ہے، سدرۃ المنتہا دا مکی ہے، تو جڑا کچھ آکے میں رب کرے سا، اگر تو آدھے میں بندے کو بخش دے تو میری رحمت کوئی کمی نہیں۔ وج حضرت مالک کون، حضرت مالک کون؟ جہنم دا داروغہ، جہنم دے چوکیدار۔ وج حضرت مالک کو آگ او بندہ جڑا جہنم جو لکا پہ نا تے جڑا میں کو سڈ برے دا پہ یا حنان یا منان، حضرت مالک کو آگ کے بندے کو کھن جاویں تیرے حوالے کریں تو بندے کو جنت گھننا میرے کنے گھننا۔ آباب جی وقار نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام فرمائے دے، حضرت جبریل علیہ السلام بیسن اجا او ویلا آیا نہیں، اجا قیامت آئی نہیں، لیکن زہرا دے بابا دا علم دیکھو۔ ساکو آدم چونکہ بات چل پہ میں عرض کرا ایسے نبی سے اے جان دن او جان دن اے جان دن، نبی سے کیا جان دن؟ اسا گال کروں تو ولا سارے بکے پہ میں بھئی عقیدہ میڈا ہے میرے کنے پچھو، کوئی آکھے نا بھئی حضور حاضر ناظر کی طریقے کرے، میں کو تو سن کے خوشی تھی دی آپ سے کوئی آکھے میلاد کی طریقہ کرے، واللہ باللہ میں میلاد شریف کے سوال جو تکرا پریشان نہیں تھیا، انہی وجہ ہے کہ عمران خان کو کوئی مندہ کٹھے نا، کیا خیال ہے نواز شریف دی پارٹی دے لوگ جواب دے سن یا پی ٹی آئی والے؟ اچھا بولو، ہون نہیں رہے ڈھکیں دے تو تھوڑا جب بولو، عمران خان کو اگر کوئی مندہ کٹھے پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی دے قائد کو اگر مندے کٹھے دے برے بھلے کوئی آکے برا بھلا جواب دے سن پی ٹی آئی دے لوگ، عمران خان کو برا بھلا آکے پی ٹی آئی دے لوگ انہا دفاع کرے سن، اگر تو سا نون لیگ پارٹی کو برا بھلا دے نواز شریف کو شہباز شریف کو، اونتی جماعت اپنے قائد دا بھلا کرے سی، اپنے قائد کی خیر خی کرے سی تے جواب دے سن۔ ایویں فضل الرحمان دے ہوتے کوئی اعتراض کرے، فضل الرحمان دی جماعت دے بندے جواب دے سن۔ ایویں ٹی ایل پی تاریخ لبیک پاکستان دے ہوتے کوئی اعتراض کرے تاہوں دے کارکنان والا اعتراض دے جوابات دے سن۔ ایویں پی پی دے ہوتے کوئی اعتراض کرے، آصف علی زرداری دے ہوتے بلا جینا قائد ہوئے زرداری سے وہ اپنے قائد تے اعتراضات کا جواب آپ دے سن۔ تاباب عزیز وقار جی میں ہر پارٹی یعنی پی ٹی آئی اپنے قائد کی خیر خی چاہتی ہے، نواز شریف دی پارٹی اپنے قائد کی خیر خی چاہتی ہے، پی پی اپنے قائد کی خیر خی چاہتی ہے، اور جڑے اعتراض تے میں جوابی ہوئے دے فضل الرحمان دے ہوتے اعتراض پیا تھی دے سارے دیوبندی جواب دے دے پھر وادن فضل الرحمان نیکے چنگے اچھے بلا فضل الرحمان دے تعریف دے پھل بد رہے بھائی جیندی جماعت دے وڈے ہوتے اعتراض کیتا وجے وہ جماعت دے چھوٹے بندے کرے دفاع تے نبی صحیح ہے ساڑے نبی اے پوچھ دے ساڑے کنے ملاد کتا لکھا کرے، نبی صحیح دا حاضر ناظر عمر کتا لکھا کرے، علم غیب کتا لکھا کرے، پتہ جلہ پوچھ دے دو ساڑے کنے ہیں نبی ساڑے تے اسا سوڑے نبی دے اے کافرہ کنے کیوں نہیں پوچھتے، اے بیمانہ کنے کیوں نہیں پوچھتے، اے وہابیہ کنے کیوں نہیں پوچھتے، اے شیعہ کنے کیوں نہیں پوچھتے، اے نجدیہ کنے کیوں نہیں پوچھتے، پوچھ دے سنیہ کنے وجہ چاہے کیونکہ کائنات دا ہر فرقہ جان دے سنی زہرہ دے بابا دے ہن تے زہرہ دے بابا سنیہ دے، اس واسطے ملاد دے اعتراض دے سنی جواب پیا لے دے، رسول اللہ دے نورانیت اعتراض دے سنی جواب پیا لے دے، رسول اللہ دے علم غیب دے اعتراض دے سنی جواب پیا لے دے، رسول اللہ دے اللہ اکبر اللہ دی بارگاہ وچ پہنچن دے اعتراض دے سنی جواب پیا لے دے، پتہ چلا ساڑے سونے نبی تے جڑا اعتراض کرے جواب اشارے کے ثابت کر دینے ہیں کہ سارا تعلق زہرا دے بابا نال ایویں جڑا ہے جیویں حضرت سیدنا مولا علی تے صدیق اکبر دا تعلق جڑا ہوا۔ اگر نہ کوئی یہ پوچھے بے نبی سے کیویں جان دے مشکات شریف دی حدیث پہ پڑھدا آقا دو جان علیہ السلام فرمائے نبی سے صحابہ دی میت دے اندر میں ویندے رستے جس طرح کھجیاں دا باغ ہے، نبی سے ترچی آنکھ ڈالی میں جو باغ کو ڈٹھے نا صحابہ کو فرمائے نے صحابہ جان دے وے جڑے باغ دے اندر درخت کھڑے نے پنڈو دے
کھجورا انہوں تے جڑے پنڈو لگیا کھڑے انہاں دا وزن چوکھا ہے صحابہ آدن لا علم لنا الا ان تخبرنا یا رسول اللہ اسا نہیں جان دے سونا تسا دا سوچا تسا تا جان دے نبی سے فرمایا میں نگاہ نبوت نال جٹھی کھڑا اے باغ جڑے پنڈو لگیا کھڑے نا اے جڑے ویلے پنڈو تلے لا سن نا انہاں سارے پنڈواں دا وزن تھی سی 52 من حوالے دا ذمہ دار میں کتنا وزن تھی سی اونچا بولو 52 من صحابہ رسول ہاتھ بندے آقا جے کر اجازت ہوئے ای باغ دی مالکن یہودی عورت ہے انہیں ذمہ لئی آواں مکا کی دی آواں کہ جر ویلے پنڈو لاویں مہربانی سے جر ویلے پنڈو لاویں جتنی فیس آکھیں دے سا وزن تول کے پہلے میں کو نسے بعد تو بازار اچ بیٹھے منڈی اچ بیٹھے نبی سے فرمایا بھائی تم معاہدہ کر رہا جر ویلے صحابہ رسول ہے مئی نال گال بات طے ہو گئی تاریخ طے ہو گئی تے جری تاریخ کو پنڈو تلنیا ہن صحابی وہ تاریخ کو پج گیا میں کو آجا 10 کتنے پنڈو تھن میں آگے نا پنڈو دا وزن بعد دس ایسا پہلے راز دس صحابی آگے راز پوچھو دے دا والا راز اے ہے ہی رستے تو زہرا دے بابا دا گزر تھے نگاہ نبوت ترچی انداز نال بلند تھے نبی سے فرمایا صحابہ جان دے پنڈو دا وزن کتنا تھے سی اسا کہ لا علم لنا الا ان تخبرنا آقا اسا تو نہیں جان دے سونا تو ہارے کنے تو کوئی گال نکلی ہوئی کہنی سونا آپ نے سوچا نبی سے فرمایا پنڈو دا وزن تھی سی 52 من تو میں آکے بلا جلدی کر پہلے کلمہ پڑھا بل وزن دے سے سو سیانے بندے بیٹھے ہوئے پرو پنچایتی بھگتاون والے جڑی مئی آ کے کلمہ پڑھا میرے سمجھن دے مطابق وہ وزن 10 ہوئے وزن اوندا جڑی آدھی پئی کلمہ پڑھا وزن تو 10 دیتے جڑے ویلے کلمہ پڑھ کے سی کلمہ پڑھن دے بعد آدھی میں کو کلمے دی عزت دی قسم 52 من وچ نہ رتی ود نہ رتی گھٹ پورے دا پورا وزن ہے مولوی صاحب ڈول چو ایک گال بنانی پوسی یا تا اے من جو پنڈو دا وزن کتنا ہا نبی سے گار دن یا اے لیا منے جاتا دوجی گالے مننی پوسی جو کچھ زبان مصطفیٰ میں جو نکل گیا ہاں اللہ نہ بدھن دیتے نہ کھٹنا دیتے اٹھائے وزن کو پکا رکھے پتہ چلا زہرا دے بابا باغ دے پنڈو دی تعداد جاتے تے گناہگار امتیاں دے درود و سلام دی تعداد بھی جو ہاں ٹھہرا ہوئے دے ایک حدیث بھائی پڑھا اذا کان قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم القیام نبی سے فرمایا جنہ قیامت دلی ہو سی خارج شیء من جہنم دے وچوں ایک شے نکل سی من ولد العقرب پٹھوئے دے بالے وچوں نکل جا بال ہو سی طولہ ما بین السماء والارض اوندا قد 7 زمین آسمان دے برابر ہو سی اسمہ حریش اوندا نام ہو سی حریش جر ویلے باہر نکل سی فیقول جبریل علیہ السلام حضرت جبرائیل امین پوچھن یا حریش این تذهب ولمن تطلب حریش کہتے ویندہ پہ کہندی تلاش جہنم تو باہر نکلے وہ دھوئے دا نکا جیا بال جیدہ قد 7 زمینی آسمان دے برابر ہو سی وہ آخسی آج میں 5 بندیاں کو گول کے ڈنگ مارنے میں کو رب تعالیٰ دا حکم ہے جبریل علیہ السلام پسنو 5 بندے کھڑے ہیں آخسی تارک السلام پہلا ڈنگ بے نمازی کو مرے سا مانے الزکاة جڑا زکاة نہ دے دائی ڈنگ مرے سا شارب الخمر شرابی کو ڈنگ مرے سا آقل والدین امبا باپے دینا فرمان کو ڈنگ مرے سا آقل والدین پیما دینا فرمان کو ڈنگ مرے سا آقل والدین زانی دی آخر لگ کے ماوانال لڑ والے کو ڈنگ مرے سا آقل والدین اپنے کو وڈا دشمن سمجھر والے کو ڈنگ مرے سا آقل والدین پیما کو ڈنگ کرن والے کو ڈنگ مرے سا پنجوہ ڈنگ کے کو مرے سا المتکلم فی المسجد بے کلام الدنیا جلا مسجد دے وچ بیٹھ کے دنیاوی گالی کرنا رہ گیا ہے پنجوہ ڈنگ ہو کے مرے سا آباب جیوکار بٹھوا کار خدا ہے بٹھوا عذاب خدا ہے جہنم دی پیپ تے پلدا پہ آج بھی جہنم دے قید خانے وچ بندے بھئی خدا کارے خدا کو جڑا عذاب خدا ہوئے جہنم دی پیپ تے پلے خدا کو اتنا علم دے وے پورے مجمع وچ بے نمازی کتا کھڑے اے آپ سجاڑ کے آپ بول کے ڈنگ مرے دا پہ بے نمازی کت کھڑے اے آپ سجاڑی کھڑے شرابی کت کھڑے اے آپ سجاڑی کھڑے پیما دا بے فرمان کت کھڑے اے آپ سجاڑی کھڑے جڑا کارے خدا ہوئے وہ خدا اتنا علم دے دے وے جڑا نور خدا پر کے آیا ہوئے حدیثی پڑھی میں 2 حدیث اور ایک حوالہ سجدہ دے گھر دا دیتی جلو ایویں نہیں اچھا سبحان اللہ بولے سبحان لکھن والا اللہ اکبر جاوید احمد صدیقی ایڈوکیٹ اور ان کتاب دوتے جتنے تقریضاں لگی ہوئے نا
میں پچھلے ہفتے کتابہ کے دن تقریباً کوئی 24-25 دیا والا اللہ دی رحمت سر دے ہوتے حاجی سے چاہے تاب عزیز وقار ایڈوکیٹ صدیقی جاوید احمد صدیقی ایڈوکیٹ ان کتاب تو جتنے تقریضہ لگی ہوئے نا وہ علماء دیوبندی ہے تو توجہ نہیں رکھی میں ہٹ نہیں کرے دا پیا میں صرف اپنے دوستے کو بزرگ کو گال پیا سمجھا وہ جاوید احمد صدیقی ایڈوکیٹ لکھ دے والا جر ویلے میں گال پڑھی ہے تو والا میں نیٹ تے سرچ کی تھی کیونکہ نوجوان جڑی نسل ہے نا جڑے سکول کالجز پڑھ دیں یونیورسٹیز انہیں کو کتاب کا حوالہ جو نہیں بنے دے یہ آدم نیٹ تے کھڑی ہے گال یہ کوئی نہیں یہ انہاں واسطے وڈا دن نیٹ ہے تو نیٹ دے ہوتے بھی یہ بات موجود ہے میں رات ساری رات اور ڈیٹھی رکھے پوری ڈیٹیل موجود ہے 1855-56 دا واقعہ ہے ایک ہندو آئی کے ایل کعبہ انہا نا ہے کے ایل کعبہ یعنی کنیا لال کعبہ اسلام کے متاثر تھے کلمہ پڑھے سے جر ویلے اسلام کے متاثر تھے کلمہ پڑھے سے نا چونکہ پیو ڈاڈا چاچا ماما رشتہ دار آل اولاد ساری کافران ہندوان مشرک انہا اپنے پیو دے ہوتے یعنی اپنے براد ہوتے کیس کرنے سے جر ویلے کیس کی تے عدالت جڑا کمشنر بیٹھا وہ بھی ہندو آئی او کنیا لال کعبہ یعنی کے ایل کعبہ دی پوری جڑی جائیداد ہے وہ ضبط کر دیا آگے سے کلمہ چھوڑے تا جائیداد مل سی کلمہ نہیں چھوڑے تا جائیداد ضبط ہے وہ آگے بھاوے 1 روپیہ نہ ملے میں ہن زہرا دے بابا دا کلمہ نہیں چھوڑے تا پہلے نہ اسی کنیا لال کعبہ کے ایل کعبہ لیکن بعد از اسلام مہربانی سے بعد از اسلام کلمہ پڑھن تو بعد بھی اندھا نا کے ایل کعبہ یعنی بالو اپنا نا رکھا خالد لطیف کعبہ جنا رکھو لگ دے تھوڑا دل نہیں تقریر کر دے میں والوی سنا ویسا کے ایل کعبہ میں بات پیا کرے نا کہ نبی سے کے کو جان دیں تو کتنا جانتے ہیں اور تقریضہ کہنی ہے علماء دیوبند دیا کوئی ہٹ مقصود نہیں توہین مقصود نہیں صرف ہاتھ بد کی اتنی گزارش ہے ہون تا بس کرو چا ہون تا بس کرو چا اب آپ جی وقار کنیا لال کعبہ بعد از اسلام نہ رکھا ہوں خالد لطیف کعبہ جر ویلے وہ ڈھکی جا لاہور دی جیل اولے ہندوستان پاکستان ہی کا زمین پاکستان دے پڑھنے کو بہت پہلے دی گا لاہور دی جیل ڈھکی گیا تے جڑا آئی جج کمیشنر جج وہ چونکہ حکومت آئی ہندوان دی جج جاکا میں تیرے کنے 1.5 لاکھ روپیہ گھنساں تے زمانت دے ساں نہ تو زمانت کہہ لیا اور آپ آبی جی وقاروں والے 1.5 لاکھ روپیہ بڑی قیمت ہے یہ کوئی چھوٹے پیسے تھا نا یعنی یہ بڑے عرصے پہلے دی گا 1.5 لاکھ روپیہ جر ویلے جا کھانا تے ہون پیسے ضبط ہون کیڑا مسلمان نیڑے لگ دے نہیں توجہ کی دیتے مسلمان نیڑے لگ دے ہون جے کو آگے مسلمان کو اتنے پیسے ہونے غربت کا دور اتنے پیسے ہونے کہیں کر کھانا ایک نیوارو جر ویلے جیلے جگئے نا جیس سونے نبی دا کلمہ پڑھی ودا تے او چونکہ سکول کالجز دا پروفیسر انجینئرنگ کی ہوئی اللہ اکبر ہدایت تو ہوندی ہے نا میرے رب دے طرف وہ کاغذ تے قلم چاہتے جیڑا کچھ نبی سے دی سیرت پڑھی ودا ہے نا وہ کچھ جیلے تے بے کے لکھی سی تے وہ کتاب دنا رکھے سی دی پرافٹ آف دی ڈیزرٹ اردو دے اندر وہ کتاب چھپ چکی ہے اردو دا نائے پیمبر سہرا پیمبر سہرا نیٹ دے ہوتے کتاب موجود جر ویلے اون لکھی ہے نا وہ کتاب لکھ کے وال شہر مدینہ منہ کر کے آدے تو ہاڑی سڑی جاتے در در مری جاتے تاباب جی وقار جر ویلے کتاب لکھ کے 9 مسلم یعنی 9 مسلمان تھے ہویا بارگاہ مصطفیٰ کریمی دے اندر جر ویلے استغاثہ پیش کی تو اب آپ جی وقار ذمہ دار میں اپنی گال دا اب ہوں رات ستا سیال کوٹ دے کے ٹھیکیدار ہے جنہاں نائے سردار محمد علی اوکو نبی سے خواب زیارت کرے نبی سے فرمائے میرا یار جیلے جے بندے فجر کو جلدی اٹھی کے ونگ میرے یار کو رہا کروا میرے یار کو رہا کروا اب آپ جی وقار کوئی دل نال صدقہ مارے نہ زہرا دے بابا تو جر ویلے اللہ اکبر فجر کو اٹھے وہ اپنے پورا گھر جڑا محل نما گھر رہی ہوں وہ اپنا گھر بیچے آدھے میرا گھر بکے ہوئے لے 33,000 تے پیسے کتنے چاہے لے ہم 1.5 لاکھ تے گھر بکے 33,000
باقی پیسے جائیداد بیچ کے چونکہ زہرا دے بابا دا حکم ہے اور اے نبی سید جے کو چنن کئی ویلے نور الدین زنگی کو چن دین کئی ویلے صلاح الدین ایوبی بابا جی وقار جن ویلے 1.5 لاکھ روپیہ چاہ کے لاہور دے عدالت پہنچے اور وانچے جج کو آکھ جیے پیسے گن میں کو وہ بندے دی رہائی لکھ دے تے میں بندے گنن آیا وہ آکھے وہ بندے دے ہوتے بڑا پریشر ہے پچھو خاندان دا تے تیرا 1.5 لاکھ ہی ختم تھی ویسی تے بندہ ہی پچھا ہندو بڑھ ویسی والا دین چھوڑ ویسی وہ آکھے میں کو ہند نال قرض نہیں میں کو جائے بھیجے نا وہ ذات او وڈی ہے تو اے پیسے رکھتے ایک دفعہ میں کو بندے دے ہاتھ چبوا ایک دفعہ جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے تابعی جی وقار کے الگابا نبی سے فرمایا میرا یار کے الگابا بند پنج پوری حق علماء جو بد لکھی بیٹھے بے یہ کتاب بالکل صحیح ہے ایک لفظ ٹھیک ہے تابعی جی وقار جرمے لو آیا وہ 1.5 لاکھ روپیہ پیش کیتا کے الگابا دری ہی ہوئی یہ ہاتھ چکے تہی آکر نبی سے سلامی دے دے پہ انت نبی سے فرمے دے پہ انت تیری کتاب ساری بارگاہ وچ پہنچ گئی ہے تے اسا تیری کتاب دی تعریف کرے دے پہ جو کتاب ڈاڑی سونی لکھی ہوئی ہے تابعی جی وقار اگر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کو کیویں پتہ بیٹھے نبی سے گنبد خضرا شریف ہے بھئی جیل دے اندر کے الغابہ جیل دے اندر کتاب لکھی بیٹھے بل کتاب دا نام ہی پرافٹ آف دی ڈیزرٹ یعنی پیمبر صحرا اور وہ کتاب مکمل ہی ہو چکی ہے اجا کتاب چھپی کوئی نہ ہے اجا پرنٹڈ کوئی نہ ہوئی لیکن پرنٹڈ تو پہلے اودے کول مبارک پہنچی اور رہائی دا پروانہ پہنچ گیا تو پتہ چلا جڑے زہرا دے بابا گنبد خضرا وچ چٹائے کے اپنے عاشق دی لکھی ہوئی ہیکھے تے سطر بجاڑ دین اے زہرا دے بابا گناہگاراں دے امتیاں دے درود و سلام دی آواز کو سناڑ دین جبریل کو نبی سے اللہ تعالیٰ فرمایا حضرت مالک ہوا او بندہ جڑا 1000 سال تو آدھا پہ یا حنان یا منان یا حنان یا منان او کو کٹ دے اور آباب جی وقار یاد رکھو جیدی نسبت رسول اللہ دے ذات نال جڑ بنجے او دنیا میں جو سچائی و آخرت میں سچائی اتھے کہ ایک بئی نمائش پڑھدا آباب جی وقار اس دو بعد حدیث مبارک پوری کرے نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام دے روح صحابی ہے ایک دنائے حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری بھائی صحابی دنائے حضرت حذیفہ بن یمان حضرت حذیفہ بن یمان کو محرم راز نبوت آکھا دے انہاں دا لکھا بھائی محرم راز نبوت نبی سجینہ نار راز دیا کا نہیں کرے دے آگے تو جالی صلاة والسلام دے صحابہ دے بٹو جڑے جڑے منافق کرنا نبی سے حضرت حذیفہ بن یمان کو کول ساری کے انہاں دے مبارک کم دے ہوتے اپنا منہ رکھ کے ڈس دیتے فلانا بندہ ہی بیمان ہے فلانا ہی بیمان ہے فلانا ہی بیمان ہے فلانا ہی بیمان ہے لیکن ہے تیرے میرے راز دی گال دسے کہیں بولا ان سارے کو پتہ ہے یہ اباب جی وقار نبی سے وصال تھی کہ صدیق اکبر دا خلافت دا دور ہے ابو بکر دا وصال تھی کہ حذیفہ بن یمان ودن حضرت عمر بن خطاب دا دور ہے اباب جی وقار حضرت عمر بن خطاب بوقت وصال وہ جر ویلے 10.5 سال حکومت کر کے دی عمر بن خطاب حضرت حذیفہ بن یمان کو سدے سارے کے فرمائے نے اے دسا نبی سے جڑے تے کو بے ایمانہ دا نا دسے صرف ایو دس جا انہاں ناماں وچ میں بھی ہاں یا کوئی نہ صرف اتنا دس اباب جی وقار حضرت حذیفہ بن یمان کا امیر المومنین ہی وے سردار ہی وے لیکن اے راز دی گال اے میں نہیں دس سکتا وال پوچھتے رہے کہ حضرت عمر بن خطاب لیکن حذیفہ بن یمان دسی نہ بالآخر حضرت حذیفہ بن یمان حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ کنے اجازت مانگی اما سڑ میں کوئی اجازت دو جو میری قبر نبی سید حجرہ مبارک یعنی نبی سید مزار پران وارتے نال بنائی وجہ گنبد خضرا شریف کے اندر تاباب جی وقار اما سڑ اجازت لے دی جنہوں نے اجازت تو بعد حضرت عمر بن خطاب دے وصال دا ویلا قریب آیا نا انہاں اپنے پتر کو سدا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرمایا باپ نے اپنے پتر کو کہ میرے وصال دا ویلا قریب ہے جن ویلے میں فوت تھی وجہ نا اے لکھا ہے کہ میرا جنازہ حذیفہ بن یمان پڑھ دیں یا کوئی نہ کیونکہ حذیفہ بن یمان دا معمول ہے نبی سے جنہ نا ڈس کے اللہ بھئی فلانا فلانا بندہ بیمان ہے حضرت حذیفہ بن یمان دے جنازے تے نہ ویلے تو صحابہ کو پتہ لگ ویدا کہ حذیفہ بن یمان جنازے تے نہیں ہے کوئی رولا ہے تو سمجھ نہیں ہے حذیفہ بن یمان جنازے تے نہیں جو ہے کوئی نہ کوئی رولا ہے اباب جی وقار بھائی مانا دے ناجر نبی سے دس کے حذیفہ بن یمان جنازہ نہ پڑھتا
حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے جنوے وصال ہو گیا، تمام لوگ صفحہ بڑے ہی کھڑے ہیں، رش ہی ڈاڈا تے پوتر عبداللہ حضرت عمر بن خطاب دا اپنے چاچے کو حضرت حذیفہ بن یمان کو بلے دے ودن، جو حذیفہ بن یمان اینیا کوئی نہ بابے دی وصیت ہے اگر حذیفہ بن یمان میرا جنازہ پڑھن بالتا نبی سے قدمہ میں دفن کرا ہے، اگر حذیفہ بن یمان میرا جنازہ نہ پڑھن بال میں کو جنت البقیع میں دفن کرا ہوا ہے، کیونکہ حذیفہ بن یمان جنہ جنازہ نہیں پڑھدا نا وہ بندے وچ کوئی نہ کوئی رولا ہوندے، جن ویلے پتر گلیدہ رہ گیا تا ڈٹھوس پہلی صف دے اندر ایک کنارے دے تے رسول اللہ دے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان کھڑے ہیں، محرم راز نبوت حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری صحابی رسول، حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری کی شادی ہوئی، نبی سے بارگاہ میں چڑھی، یا رسول اللہ میری شادی تھی گئی، نبی سے فرمایا کواری چوہر نال شادی کی تھی یا بیوہ نال، یا رسول اللہ بیوہ نال شادی کی تھی میٹھی پورا تھی میں میری عمر جو بڑی گئی، نبی سے فرمایا تو کواری چوہر نال شادی نہ کرے جے تک آواز ہوئی بھی توجہ، کواری چوہر نال شادی نہ کرے، آقا میرے چھوٹے چھوٹے 7 بھیڑی ہیں، تے میں کوئی جائی عورت لوڑ ہے جڑے میرے بھیڑی کو کنگھی بھی دے وے انہاں دی صفائی ستھرائی دا خیال کرے، میرے بھیڑی دا خیال کرے، نبی سے فرمایا تائے بھیڑی دے خیال دی وجہ تو شادی بھی بڑی عورت نال کی تھی وج تیری جنت دا ضامن میں زہرا جڑا زال دے آکے لگ کے بھیڑ کو منہ تے نہ وڑے نہیں توجہ کی بھیڑ کو ایک قد مرلا آدھا ہوئے تے پھر اوے رڑک وجے تے بڑا کہ میں بھی غلام رسول ہوں میں بھی رسول اللہ دا نوکر بھیڑ نال تو تیرا اخلاق ہے جیوں دے کوڈ مرے زال نال پیار بھرے گالی بھیڑ کی تو تیرا اخلاق کی ختم تھی وے دے تائیں یاراں وچ اخلاق وڈائی تائیں دوست وچ اخلاق وڈائی چوک وچ بہ کے تیرا اخلاق نظر آئے لوگاں کو لیکن گھر دے وچ کوڑ تما بنوے نے، نبی سے فرمایا چنگا بندہ ہوئے جندا اخلاق گھر وچ چنگا ہوئے تے تساں ساریاں کنوں میں زہرا دا بابا سمجھ گیا اس واسطے اباب جی وقت نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلام حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی اپنے بھیڑی دا خیال جو رکھے آپ نے جو علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کو جنت کی ضمانت عطا حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری وہ صحابی ہے بلا جر ولی نہ کنا آقا میرے بھیڑی ہے میں بھیڑی دا خیال کرنے اس واسطے میں بڑی عورت نال شادی کی تھی، نبی سے دعا دیا چاہتا دعا دیا چاہتا نبی سے فرمایا اللہ جابر بن عبداللہ دی نسل کو رنگ لا، اللہ جابر بن عبداللہ دے نسل کو رنگ لا، آپ زیب توجہ جر ویلے حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری دا وصال تھی بڑھ پہ نا جر ویلے وصال تھی بڑھ پہ وہ ویلے حضرت جابر بن عبداللہ کنے کہے کچھ ایسے نبی سے جو تواڈی نسل کو دعا دی چوکھے بال بچے تواڈے آپ نے فرمایا پوتر دیاں پوترے ڈوترے رلا کے 140 دی تعداد کتنی تعداد ہے 140 جڑا آدے نبی میری کارے دعا نال ایک جمدہ دا دکھاؤ نبی دی دعا نال اللہ نے 140 بچے پیدا کروا کے یہ سا چھوڑے کہ جے کو دعا زہرا دے بابا نے اللہ ہو کو رنگ نہ لاوے سبحان اللہ حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری حضرت حذیفہ بن یمان جڑی بات میں عرض کرتے تعارف دے اندر مہینہ دے چند کلمات جڑے میں علیہ رباب جی وقار توجہ جنگ دے موقع دے اوتے دوے صحابہ حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری دے وصال ہو وصال تو بعد انہاں کو جدہ دے نال جڑا سمندر ہے اس سمندر دے کچھ فاصلے دے اوتے انہاں دا مزار بنایا یہ تقریباً اللہ اکبر 100-150 سال پرانی گل جڑے ویلے شاہ فیصل دا دورہ جائے اسلام آباد کے اندر فیصل مسجد بنوانی پاکستان کو تحفے دیتا یہ شاہ فیصل ان دورے حکمرانی بادشاہ ایک خواب دے اندر حضرت حذیفہ بن یمان ایک رات زیارت کرے میں نے سمندر دا پانی ہولے ہولے سارے قبراں دے نیڑے تھی گئے تے سارے قبراں دے وچ پانی وڑوے لہذا سارے مزاراں کو کھول کے سارے جسم کو بئی جا دفن یہ اباب جی وقار کوئی 1000 سال پرانی گل نہیں کرے گا ایک کتاب دے اندر بھی موجود لیکن ایک گل نیٹ دے اوتے بھی موجود اور پوری ڈیٹیل موجود لیکن یہ کہ میرا عقیدہ یہ ثابت ہے میں اس واسطے پڑھتا پیا اباب جی وقار لوگوں کو صرف ایک چکر ویو دے اندر گھماؤں لوگوں کو گمراہ کرنا بے ایمان بندے دا کرنا جب کہ جدا تعلق زہرا دے بابا دی ذات نال جڑا ہویا ہوے وہ مثل سونے دے ہے جویں سونے کو زمین وچ پورو ٹکی جا نہیں ٹکدا او ٹردا رہندے ایویں مومن کو جدا اتھا پورے سو اتھا نہ لبسی تو لبسی شہر مدینہ شہر مدینہ وچ من پناہ اباب جی وقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دے خیرات اباب جی وقا حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان جر ویلے زیارت کرے فرمایا کہ سارے مزارات کے اندر پانی لا دے
لہذا جلدی کرو سارے مزار کو کھول کے سارے جاسا دے اطہار کو بئی جا منتقل کی شاہ فیصل ایک زیارت تھی اب آپ جی وقار جے تک آواز ہوئی دے توجہ سبحان اللہ پھر رات مال زیارت کرے حضرت حذیفہ بن یمان لیکن حضرت شاہ فیصل آقا جی میں خواب انہوں نے خواب سوا خواب یعنی خواب کو نامیت رہے تریجی رات حضرت جابر بن عبداللہ زیارت کرے بلی حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری اور حضرت حذیفہ بن یمان مدینہ شریف دے اس وقت جڑے وڈے مفتی انہیں کو من کے زیارت کرے فرمایا سا شاہ فیصل کو دوسری تریجی رات آدھے کھڑے ہیں لیکن ساری گال دی توجہ نہیں سکی تھی لہذا اس واسطے سارے بازارات کو کھولا بنجے سارے جاسا دیا در کو بھائی جا منتقل کی توجہ جنہیں ویلے انہاں دعائے دا آپس اندر کمپرومائز ہویا حاج دا موقع ہے کہ حاج دے موقع دے ہوتے جنہیں ویلے حاج دا رش ہو سی اس ویلے مزارات کو کھولا بنجے بڑے بڑے LCD لا دیتے گئے ٹی وی لا دیتے گئے بھئی جائے صحابہ رسول دی زیارت کرنی ہوئے وہ اس ٹی وی دے وچوں سکرین دے وچوں دیکھے اسا صحابہ دے مزار غالباً 1200 سال بعد کھلے دے سبحان اللہ 1200 سال بعد جڑا صحابہ دے مزارات کھلے انہی تک انتا مولوی دی دار دارے بندہ مٹی اج منی کو مٹی کھاوے دی قبر دے اندر کیڑے مکوڑے کھاوے اب آپ جی وقارے یاد رکھو اگر قبر دی مٹی بھی بندے کو کھاوے جے نا تو بل بھی عذاب نہیں یہ عذاب نہیں کیونکہ اللہ اکبر علماء لکھ دے جڑے ویلے بندہ گناہگار ہو دے نا گناہگار مٹی خود بھی پاک ہے اور پاک کرن دی طاقت رکھے یعنی جڑے ویلے پاک کو وضو کیتے پانی نہیں لبدا ہن شریعت دا حکم ہے تساں تیمم کر کے نماز پڑھو پڑھ سکتے یعنی تیمم وضو دا نائب ہے وضو دے قائم مقام ہے اس واسطے مٹی پاک بھی ہے پاک کرن دی صلاحیت رکھتی ہے کہ اللہ رب العزت اور سنی مٹی دے ہوتے یعنی سنی مٹی ہے وہ تو تساں تیمم کرے تو تیمم نہیں تھی جب تک وہ مٹی سکی نہ ہوئے یعنی سکی مٹی جڑے ویلے مٹی اللہ اکبر انسان چونکہ خاک دا پتلے جڑے ویلے اپنی جان دے اوتے بن کے سن دے اللہ تعالی مٹی کو آدے کہ تو ہی کو جذب کر دے یہ کو چوس کر جی میں مٹی پانی کو چوس کے ولا سوکھ میں دیے انہیں گناہگار دے جسم کو چوس کے گناہ میں کچھ بکنا تیز نکلی چھک گتی ہے وال جو قیامت الجوار بندہ اٹھ سی گناہ میں کنیرے پاک اٹھ سی جی میں بچہ ماں دے پیٹ جو گناہ اللہ تکبیر یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نسبت دا اعجاز یہ بھی آقا جو علیہ السلام دے نسبت دا کمال مگر اللہ باب جی وقار اتنی انعامات نوازشات کرم وہ رسول اللہ دی وجہ تو نہیں طبیعت والے سارے نیکیوں دی وجہ تو واللہ نیکیوں دی وجہ تو عزت نہیں ملی یہ عزت زہرا دے بابا دے نال جڑے تعلق اور نسبت دی وجہ تو اس واسطے جے کو اپنی عزت اللہ اکبر اے جڑا بندہ آدے کہ میری عزت دا تاج سلامت راوے وہ اپنے گل دے اندر رسول اللہ دی غلامی دا پٹا باندھی رکھے کیونکہ عزت ہے تو رسول اللہ دی غلامی تو رسول اللہ دی نوکری جڑے میرے مزارات کو کھولا گیا حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری وہ بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں بیرون ممالک دے انہیں آگے کیونکہ جڑے ڈاکٹر کرسچن عیسائی انہیں آگے بھئی مسلمان دا عقیدہ ہے کہ جڑے ویلے بندہ مر ونجے مرن تو بعد بھی یہ زندہ ہوندے لہذا زندہ بندے دی نشانی ہے کہ ان دی آنکھ وچ دید باقی ہو آنکھ وچ دید باقی ہو اساں انہاں دی آنکھ کھول کے چیک کریں اگر انہاں دی آنکھ وچ چمک ہوئی تے دید ہوئی والتا ہے زندہ ہے اگر آنکھ وچ دید کہنی تو والے زندہ کچھ بولو والے زندہ کہ جڑے ویلے عیسائی ڈاکٹر تے کرسچن جڑے ویلے اگا ودے اللہ اکبر آباب جی وقار حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری دوہے دے مزارات کھل چکے اللہ اکبر کفن بھی سلامت چہرہ بھی نور علا جڑے ویلے انہیں آ کے بھئی اسائی میں ہاتھ رکھ کے دے میں اکھی کھول کے دید چیک کرو صحابہ دے وچوں ایک صحابی بول پیا اور یہ نہیں پتہ کہ حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری یا حضرت حذیفہ بن یمان انہیں ایک صحابی بول گیا کہ کوئی پلیت تو سارے جسم کو ہاتھ نہ لاوے جو سارا ہاتھ رسول اللہ دے جسم کو لگتا رہ گئے اسا خود تو کو اکھی کھول کے چیک کر سبحان اللہ سبحان اللہ کئی سو سال بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے یاد کئی سو سال قبرہ دے سمر دے باوجود اللہ اکبر جسم بھی سلامت کفن بھی سلامت اور اللہ نے اوے حیات ابدی دا پیالہ پلایا اور سمایا جویں دھرتی دے اٹھتے زندہ بعد از وصال
موت کا پیالہ پیمر تو بعد بھی اللہ نے انہیں منہ قبر والی برزخی زندگی نال مالا مال کر چھوڑا. تو پتہ چلا اللہ والے قبر دے اتے ہوئے تا زندہ اور دھرتی دے اتے ہوئے تا زندہ تے دھرتی دے وچ ہوئے تا وال بھی زندہ ہو گئے. اور ذرا درود شریف پڑھو تے وہ میں حدیث مبارک کو پورا کروں. 1000 سال تو بندہ سڑدا پہ وادی جہنم دے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت جبریل علیہ السلام آ سکتے دوزخ دا بوہا کھڑکے سے جہنم. حضرت مالک جڑے جہنم دے چوکیدار وہ دروازہ کھلے سے تے حضرت جبریل علیہ السلام مالک کو آکسن اے جڑے بندے دی آواز آنی پہ نا یا حنان یا منان یا حنان یا منان. میں اللہ دے طرفوں اے حکم نامہ کھڑنا ہے رب اجازت دیتے کہ یہ بندے کو کاٹا میرے حوالے کر میں رب دی بارگاہ وچ کھڑے بیٹھا. انہی آواز دے اندر اتنا درد ہے کہ ہن میں جبریل دا کلیجہ پھڑ دے. احباب جی وقار حضرت مالک ویسے جہنم تو معائنہ کرے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام حدیث رسول نبی سے فرمایا سکی ماں بھی اپنی اولاد دی اتنی سنان نہیں رکھ دی جتنی سنان جہنم دا چوکیدار جہنمیاں دی رکھ دے. کیا مطلب ہے کہ جڑا جہنمی جہنم وچ ویسی حضرت مالک کو جہنمی دا نام ہی جان دین اودے پیو دا نام ہی جان دین قوم دا نام ہی جان دین قبیلے دا نام ہی جان دین جڑے شہر وچ جمے جان دین جڑے شہر وچ موئے جان دین جڑے گناہ کر کے آئے انہیں گناہ میں کو بھی تے کون ہے یہ جہنم دے چوکیدار جے کو خدا جہنم دے دروازے تے کھڑا وے او کو تا اتنا علم دے دے تے جے خاطر کائنات سجاوے. بخاری و مسلم شریف دی متفق روایت وعن عبد الله بن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده كتابان فقال أتدرون ما هذان الكتابان قلنا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا فقال هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا فقال فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم ابدا او كما قال عليه الصلاه والسلام. ایک نماز زہرا دے بابا مسجد نبی شریف کے اندر آئے حضرت عبداللہ بن عمر راوی محدث اعظم عالم دین اور اللہ اکبر عالم کبیر محدث کبیر رسول اللہ نے شاگرد رسول اللہ نے تربیت یافتہ احباب ذی وقار فارق الحق والباطل حضرت عمر بن خطاب کے شہزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے نبی سے آئے نبی سے دعا ہتھ وچ کتاب ہن نبی سے فرمائے صحابہ جان دے یہ کتاباں کس دیے آقا سا نہیں جان دے سونا تسا نے سو یہ کہتی کتاب ہے. نبی سے سجا ہاتھ کھڑا کیتے فرمانے فقال هذا کتاب من رب العالمین ایک کتاب میں کو ہونے میرے رب دیتی ہے. کہیں دیتی ہے میرے رب دیتی ہے. یا رسول اللہ کتنی کتاب ہے؟ نبی سے فرمایا آدم نبی کرے گھر کے تاج میں آخر جڑے جڑے جنتی جنت جو ویسے ہر جنتی دا نام کتاب وچ لکھا کھڑے اور وہ جنتی کو میں نہیں جاندا وہ جنتی دا نام لکھا کھڑے وہ دے پیو دا نام لکھا کھڑے وہ دے ڈاڑے دا نام لکھا کھڑے وہ دے قبیلے دا نام لکھا کھڑے وہ دی قوم دا نام لکھا کھڑے تے ہی کتاب پوری ڈیٹیل ہے جنتی جنتی جنت جو ویسے ہر جنتی دا نام کتاب وچ لکھا کھڑے تے جے دا نام کتاب وچ لکھا کھڑے اللہ دی عطا نال میں محمد کو جوڑ دو والکبات کھڑا کتاب فقال هذا کتاب من رب العالمین ایک کتاب ہونے میں کو میرے رب نے دی. بھئی احباب ذی وقار نبی سے فرمایا جتنے آدم نبی کے ہن کے تاج میں آخر جانوی جاننے میں ویسے ہر جانوی دا نام کتاب لکھا کھڑے وہ دے پیو نالے دا نام لکھا کھڑے وہ دی قوم تے قبیلے دا نام لکھا کھڑے ایک کتابہ ہونے میں کو میرے رب نے دی. میں جنتیوں کو بھی جانتا میں جہنمیوں کو بھی جانتا. ہاں ٹھہرا ہوئے ایک حدیث میں پڑھا چاہتا سعادت الطارین علامہ نبھانی رحمت اللہ تعالیٰ حضرت امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات اٹھے گھر میں بیٹھے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جروے نے آئے ہیں عشاء و بعد گھر دے اندر حضرت امہ سین کو نیندر آ گئی. امہ سین جو اٹھے بیدار سے بیٹھے نے نبی سے گھر وچ کہنا امہ سین کمرے دے اندر گئے بیٹھے نے کمرے وچ بھی نبی سے کہنا امہ سین سمجھ گئے نبی سے گھر کہنی نا پکی گال ہے نبی سے حسن مسیح تے. علامہ نبھانی رحمت اللہ تعالیٰ نے حوالے ذمہ دار میں احباب ذی وقار امہ سین رات دی تنہائی دے اندر اللہ اکبر برقع پاک جروے مسجد نبی شریف دے اندر آئے بیٹھے نے گھروں باہر جو نکلے نال مسجد نبی شریف ہے مسجد دے وچوں نور دیا لاٹا پیا نکل دے ہن جڑی آسمان کو چڑے دے ہوئے لا مکہ دی طرف دے پیا. امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دل نے سوچا کہ ہونتا نبی سیدہ حسن ازلی اللہ اکبر حقیقی حسن دیکھر کو مل سی جو آئیتا انواروں تجلیاتی بارش آئیتا نور دیا لاٹا پیا نکل دے آئیتا معبوب دے حسن دے جلوے ہے
جناب ابا بن وقار حضرت اما عائشہ صدیقہ جر ویلے مسجد شریف دے بوئے تے قدمے دی آہٹ پیدا تھی اندروں آواز آئی کون؟ اما زین فرمایا عائشہ. آواز آئی کون عائشہ؟ اما زین فرمایا میں آ کے عائشہ جڑی ابو بکر دی تھی. بل آواز آئی کون ابو بکر؟ اما زین فرمایا میں آ کے ابو بکر او جڑا محمد کریم دا یار ہے. آواز آئی کون محمد؟ کون محمد؟ اما زین فرمایا میں ڈر گئی سہم گئی میں گھر میں چاہ گئی. تھوڑی جی دیر تو بعد زہرا دے بابا کائنات دے واجب مختار نبی جلوہ کرتے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام فرمایا بارگاہ دے اندر حضرت اما عائشہ صدیقہ عرض کی یا رسول اللہ آیت نور جا لاٹا پہ نکل دیا. نبی سے فرمایا عائشہ جب ولی اندر آواز یہ نہ کون؟ کہا کہ عائشہ. بل آواز یہ کون عائشہ؟ کہا کہ ابو بکر دی تھی. بل آواز یہ کون ابو بکر؟ کہا کہ جنہیں محمد کریم دے دوست اگر ہوئے لے. بل آواز یہ کون محمد؟ کہ تو ڈر کے واپس آ گئی ہے اگر ہوئے لے تو یہ آخری جنو محمد ہو جنہ رب دا یار ہے تو بغیر پہنچے دے مسجد نبی شریف اللہ دا دیدہ تھی ہاں کیونکہ اللہ پہ کو ملن مسیح تے گیا بیٹھا ہاں. اتھائی تا خواجہ صاحب فرمائے محمد مصطفیٰ نور ازل دی گالی جا پوچھ دی جنہیں مخلوق وچ وس دے انہیں رب نالی جا پوچھ دی اتھا عبد سڑ میں دے قل انما انا بشر مثلکم اتھا عبد سڑ میں دے اتھا احد نال مل میں دے دماغ کوچ کر دے دے اے رکھنی چالی جا پوچھ دی فقط بشری جیس اولا جنہیں قرآن تے چولا متا اکھ وچ پوی بھولا پٹا پروان تے او چوکیدار جہنم دا جڑا سکی ماں کنے بھی زیادہ اولاد دے سنان یعنی ماں بھی اولاد دیتر سنان نہیں رکھ دی جتر حضرت مالک جہنم میں حضرت مالک آسن جہنم دا معائنہ کرے سے جہنم دی دیکھ بال کر کے بلا واپس میں سے جبریل کو آسن جبریل وہاں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ اے عرضی پیش کر کہ او جڑا یا حنان یا منان دا وظیفہ پڑھدا پہ نا او بندہ میں کو نہیں لبدا. اللہ تعالیٰ کنے پوچھا او کیڑی چونڈے لکا پہ. ابا بن وقار حضرت جبریل علیہ السلام آسن سار مبارک سجدے میں اللہ تعالیٰ فرمائے جبریل تے کو میں آکے میرے بندے کو ساڈا اسا نہیں توجہ کی تے کو جو میں آکے میرے بندے کو ساڈا اللہ ایوی آدھے میڈا بندہ بل سڑے دا ہی 1000 سال ہے آپ نے کو بلا کٹی دے جڑا آپ نے کو کٹے دے چپ کر پاوے آپ نے کو کٹی دے ہاں نہ لگی دے آپ نے کو مری دے ہاں نہ لگی آپ نے نظر متھا چمی دے آپ نے کو تو ہاں نہ لگی دے بھئی آپ آپ جی بغیر اللہ آدھے میڈے بندے کو نہیں کرنا ہے بلا 1000 سال تو سڑ دے پہ جبریل علیہ السلام اللہ دی بارگاہ وچ عرضی پہ اتھائی کہ اللہ اکبر مسند امام اعظم ابو حنیفہ دے حاشیے دے بعد لکھی کھڑی ہے حضرت امام حسن بصری دے دھاڑ نکل گئی فرمایا کاش او بندہ میں ہوا کاش او بندہ میں ہوا. لوگ اللہ اکبر تعجب کیتا حضور لوگ جہنم کے لئے پناہ مگدے تو ساتھ میں کاش میں ہوا فرمایا تو جہنم دی بھا نظر آندی ہے تو یہ نظر نہیں آندا جو رب آکھا کیا ہے انگال دی چاسکا کی نظر رب آکھا کیا ہے. عوام جی وقار اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرمائے جبریل وان کو مالک کو آگ انہیں جہنم دے داروں گے انہاں کو آگ فلانے حصے دے فلانے چوڑ دے فلانے نکرے بندہ بدھا پہ وہ بندے کو تیرے حوالے کرے. حضرت جبریل علیہ السلام آسن جہنم دے بوئے دے مالک کو او پتہ نہ سیسن جڑا رب تعالیٰ دے طرف صادر تھیا اسی حکم اللہ اکبر ولا اللہ اکبر. حضرت مالک میں سر دیکھ سن او بندے دی جڑی کیفیت ہے آباب زیوکار کوئی خالہ جی دا گھر نہیں سنو آخری مرحلات تقریر پہنچ چکی ہے آخری لمحات تقریر تے بھئی ایک تو 2 منٹ مزید میں گھنسا تھوڑے جر ویلے حضرت مالک گنتے ونچے ڈٹھے نے او بندے دا متھا پچھلے پاسو پیرا نال بدھا پیا بندے دا متھا پچھلے پاس دے پیرے نال بدھا پیا ہاتھ پچھا اونڈے ہوتے ناگ تے وٹھوئے ٹنگے دے پی ہم حضرت مالک نے بندے کو چاہ کے چھڑکے نے اندے رسے کھولے نے جبریل دے حوالے کیتے نے سڑ چکا بالکل وہ بندہ جر ویلے اللہ دی بارگاہ وچ جبریل گھن کے ونجل پن حکم ربی ہے جر ویلے میرے کنے گھن کے آوے نا ایکو پہلے جنت دی نہر وچ تھماوے. حضرت جبریل علیہ السلام جر ویلے جنت دی نہر وچ غوطہ دیتا حسن دا تاج پواون والا دا رب بس جنت دے پانی دا بہانہ ہا جنت دے پانی میں جر ویلے ڈوبی حضرت جبریل دیتی اللہ نے جڑا پہلا حسن دنیا وچ دیتا ہا اون تو ڈبل حسن عطا فرما چھوڑا.
فار رب ذو الجلال دی بارگاہ میں جبریل و بندے کن کے پیش دی اللہ تعالیٰ بندے کنے پوچھے دس میرے بندے چاہتے رہے کنے امر بالمعروف نہی عن المنکر دی گالی کہنا آیا چاہتے کو کہنا روکا علماء بھئی برے کام کنے بچ بنے چاہتے کو برائی دے رستے کنے کہنا روکا آنے چاہتے کو نیکی دی دعوت کہنا دیتی آنے بلا تے گناہ چوں کی دی آنے بس بندہ یہ تو سوا لب نہ کھلے سی اللہ بشر ہاں غلطی تھی گئی ہے میں بھول گیا تو جو رحیم تے کریم معافی دے جا مولا اللہ تعالیٰ 1000 سال دو بعد اللہ اکبر وہ بندے کو جربے لے معافی دے سی اپنی رحمت داغدار بنے سی وہ فرشتے جڑے اللہ دی حمد و ثنا کرے لکھن بلا وہ بندے کو جب بھی پا پا کے مبارکہ دے سن کہ سجڑا مبارک ہوئے اللہ نے تیرے ہوتے بڑا بہت انعام کر چھوڑے اس واسطے احباب عزیز وقار جیڑا بندہ ہر گھڑی ہر لمحہ اپنے رب دے نا دی مالا جب دے اللہ تعالیٰ کدا کو کلا نہیں کرے گا 1000 سال سن تو بعد بھی بندہ اللہ دی رحمت داغدار بن گئے تو دنیا دے اندر جڑا بندہ اپنے رب دی رحمت دے تقاضا کرے گا راوے دعا دے اندر سوال کرے گا راوے اللہ جو دے دامن کو خالی نہیں رکھدا بلکہ وہ دے دامن کو اپنی رحمت نال تے اپنے نعمت نال بھرپور کر چھوڑے دے مالا مال کر چھوڑے دے خدا بندے قدوس تو آپ کو سا کو دین متین کو سمجھن دی اس دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے